بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے اس لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز 99 نام یعنی اسماء الحسنہ خط دیوانی میں کس طرح سے لکھے جاتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں آج کے لیسن کی۔ سب سے پہلے جو نام ہم لکھیں گے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن میں آپ کو معلوم ہے الف جس طرح سے میں نے لکھنا سکھایا ہے، اس میں بھی آپ ڈفرینٹ کمپوزیشنز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اپنی چوائس کے اکارڈنگ۔ اگر آپ الف مجموعہ کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ چونکہ میں اسمال قلم کے ساتھ لکھ رہی ہوں تو اس لیے تھوڑا سا سائز کا بھی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور الرحمن میں ہا کی بھی 2 شیپس میں نے آپ کو کروائی ہیں، تو جس شیپ کے ساتھ آپ کرنا چاہو الرحمن کو اس طرح سے آپ ہا کی شیپ کو بنا سکتے ہو۔ اور نون کی بھی میں نے آپ کو 3 شیپس بتائی ہوئی ہیں، تو 3 شیپس میں کوئی بھی شیپ آپ اس میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو۔ یہاں پر آپ اعراب لگانا چاہو تو ویل اینڈ گڈ، جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام لکھو تو اس میں اعراب لازمی طور پر لگا لو، اس سے تھوڑی سی خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں بہت کم اعراب لگاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یہاں پہ جیسے الف صغیرہ کھڑی زبر کو جو بولتے ہیں ہم عام طور پر، اور اس کے بعد الرحیم۔ الرحیم میں الف بھی جو ہے الف مجموعہ کے ساتھ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یا آپ الف مرسل کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس کے مطابق ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے۔ یہاں پر اسی طرح الرحیم میں اب پہلے میں نے ہا جو ہے وہ دوسری استعمال کی تھی، اب یہاں پر میں ایک اور ہا جو ہے وہ میں نے آپ کو جو کروائی تھی وہ لکھوں گی، اور ساتھ میں میم کی بھی مختلف شیپس ہیں۔ یہ چونکہ یہاں پر اسپیس کم ہے تو اس کے اکارڈنگ جو ہے یہاں پر میں نے میم کا جو لوور پارٹ ہے وہ تھوڑا کم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہا یہاں پہ تھوڑے سے میں نے اعراب لگائے ہیں، آپ پورے اعراب لگائیے گا تاکہ تھوڑی جو ہے وہ ایک تو وہ پورا ایریا جو وہ کور ہو جائے اعراب کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ ٹائم کم تھا اس لیے ٹائم کی مناسبت سے میں نے تھوڑے سے اعراب کم لگائے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کو حروف کی پہچان ہو جائے۔ الرحمن الرحیم کے بعد آ جاتے ہیں الملک۔ الملکوں میں بھی جو ہے وہ آپ کاف کی جو شیپ بنانا چاہے، میں نے آئی تھنک آپ کو 3 سے 4 شیپس جو ہیں وہ کاف کی کروائی، ان چاروں میں شیپ میں سے کوئی سی بھی آپ کاف کی شیپ استعمال کر سکتے ہو۔ یہاں پر حمزہ بھی لگا لیں، اور بہتر ہے کہ یہاں پر ایک الف کا جو میں نے آپ کو کاف کا جو آپ کو ایک لائن ڈرا کرنا سکھائی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا الملک۔ اب آ جاتے ہیں القدوس۔ القدوس میں بھی لام میں نے الف مرسل کے ساتھ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لام اسمال اس کا ہاف ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور لام ہمیشہ الف کا ہاف ہوگا۔ اور یہاں پر دال کی آپ کوئی سی بھی شیپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کروائی ہے ان میں سے۔ القدوس واو جو میں نے آپ کو کروائی ہے اس کے اکارڈنگ۔ اور یہاں پر سین کی آپ کو میں نے 2 شیپس کروائی ہیں، ایک کشش والی سین ہے اور ایک نارمل جو اس کے 3 شوشے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ۔ تو آپ اس میں سے کوئی سی بھی شیپ اپنی کمپوزیشن کے اکارڈنگ اور اسپیس کے اکارڈنگ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا القدوس خط دیوانی میں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتا ہے السلام۔ السلام میں بھی آپ اپنی کمپوزیشن اور اسپیس کے اکارڈنگ اپنی چوائس کے اکارڈنگ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ سین کی شیپ بنا سکتے ہو، چاہے تو شوشوں والی بنا لیجئے، چاہے تو کشش والی بنا لیجئے۔ اور ساتھ میں لام جو ہے وہ لام الف لا ہوتا ہے، تو آپ لام الف لا جو ہے وہ جوائن والا لکھ لو یا سیپریٹ والا لکھ لو، جو بھی آپ لگانا چاہو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں میم کی میں نے آپ کو 3 سے 4 شیپس کروائی ہیں، ان 3 سے 4 شیپس میں سے کوئی سی بھی میم کی شیپ آپ یہاں پر لگا سکتے ہو، اور جس جگہ پر آپ کی اسپیس ہو آپ وہاں پر حرف جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ جیسے یہاں پر میم کی اسپیس تھوڑی سی اس جگہ پہ ظاہر سی بات ہے کم ہے، یہ میں نے اسمال بلاکس بنائے ہوئے ہیں A4 سائز پیپر پر نام پورے کرنے کے لیے، تو اس میں آپ جو ہے وہ میم کی شیپ چونکہ 5 نقاط کا اس کا فاصلہ ہوتا ہے، آپ 5 نقاط والے فاصلے کے برابر میم جو ہے وہ لکھو گے۔ اب ہے السلام کے بعد المؤمن۔ المؤمن میں بھی اسی طرح الف مرسل کے ساتھ لکھ لیجئے، الف مجموعہ کے ساتھ لکھ لیجئے، الف اور لام کو آپس میں بے شک جوائن کر لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یہاں پر میم واو اور حمزہ بھی ہوتا ہے، المؤمن کے اوپر واو کے اوپر جھٹکا ہوتا ہے تو وہ حمزہ کا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ اب یہاں پر نون کی میں نے ایک اور شیپ جو ہے وہ
بنائی ہے جس کا رخ جو ہے وہ اوپر کی جانب کیا ہے، یہ آپ اس کو اور بھی فلورل بنا سکتے ہو اس کو، ٹھیک ہے۔ اب ہے المؤمن کے بعد ہے المحیمنو، ٹھیک ہے۔ المحیمنو میں دو چشمی ہاں جو ہے وہ آپ 2 سے 3 طرح بھی بنا سکتے ہو، ایک میں نے پہلے یوز کیا، ایک بعد میں نے ایک اور ہا جو ہے وہ یوز کیا، تو آپ دیکھ لیجیے گا جو بھی آپ کو سوٹ کرے، جو آسان لگے وہ بنا سکتے ہو۔ اور 2 چشمی ہا کے اوپر میں نے یا کا جو تھوڑا ٹرن پوائنٹ ہے وہ یا کا ہے، یا آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو اور یا کا ایک لائن شوشہ بھی بنا سکتے ہو ساتھ میں، یہ ہو گیا المحیمنو، ٹھیک ہے۔ اعراب کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اعراب جیسے چاہیں آپ لگا سکتے ہیں۔ المحیمن کے بعد آتا ہے العزیز، الف لام عین زال اور یا، الف مرسل کے ساتھ، لام ہمیشہ الف کا ہاف ہوگا، اور الف آپ کو معلوم ہے 6 نقاط کا ہوتا ہے، تو 6 نقاط کے برابر آپ نے الف ڈرا کرنا ہے، اور لام کی جو شیپ ہوگی وہ 3 نقاط کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ عزیز عین میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے، بالکل جوائن ہوتا ہے، اور یہاں پہ یا اور زے کی شیپ میں نے آپ کو کروائی تھی، یہ بھی لگا سکتے ہیں، ایک اور زا کی شیپ بھی لگا سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی آپ کرنا چاہو۔ العزیز کے بعد آتا ہے الجبار۔ الجبار میں ایک چیز آپ کمپوزیشن میں اختیار کر سکتے ہو، جب جیم اور با لکھو اور پھر الف کو، با کو آپ تھوڑا لمبا کر سکتے ہیں، جو میں نے کشش والا کروایا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، بڑی با جو ہے، اور ساتھ میں را لکھ لیں۔ اب الجبار کے بعد المتکبر، اب یہاں پر بھی اس میں 3 سے 4 المتکبر کی شیپس بن سکتی ہیں، ان میں سے ایک شیپ میں آپ کو کروا رہی ہوں، آپ چاہیں تو یہ کر لیجیے، چاہیں تو اپنی اس چوائس کے مطابق کر لیجیے جس میں کاف جو ہے وہ بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں پہ میں نے تھوڑا سیپریٹ اس کو بنایا ہے المتکبر۔ اب یہاں پر کاف جو ہے میں اس کے ساتھ جوڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے، الگ سے کر رہی ہوں المتکبر۔ اب یہ تا کا یہ جو کاف کا ہے نا، یہ یہاں سے میں جوائن کر لوں گی، ٹھیک ہے، کاف کے ساتھ، تو یہ المتکبر ہو گیا، متکبر ہو، ٹھیک ہے۔ با کا یہ جو میں نے لائن ساتھ میں کاف کے جوائن کی نا، تو یہ با کی لائن ہو گئی، ٹھیک ہے، المتکبر ہو۔ یہ چاہے تو یہ کر لیجئے، یعنی تھوڑا اوپر کر لیجئے، نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح کاف کو نیچے لے آئیے، لائن اوپر نہ ہی کیجیے گا۔ المتکبر کے بعد آ جاتا ہے الخالق۔ الخالق میں بھی الف مرسل کا استعمال کیا گیا ہے، ساتھ میں اب الف جو لام ہے وہ ہاف ہوگا۔ اب یہاں پر بھی خا کی جو ہے وہ آپ جو خا کی شیپ میں نے رحیم خا کی بنائی، وہ یہاں پر وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے میں نے خا کو جو ہے تھوڑا لمبا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کشش والا کر دیا، تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آئی تھنک میں نے آپ کو شیپ کروائی تھی مفردات میں، الخالق، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ میں ساتھ ساتھ ہر ورڈ کی جو ہے، ہر نیم کی ڈفرینٹ کمپوزیشن بتا، اب یہ جتنی بھی کمپوزیشن بتائیے آپ ہر ایک میں کوئی سی بھی کمپوزیشن استعمال کر سکتے ہیں ہر نیم میں، ٹھیک ہے۔ جیسے الخالقوں کی جو شیپ ہے، الباریوں کی بھی شیپ میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب الباریوں کی جو شیپ ہے، اب یہ دیکھیے لام کی یا کی جو شیپ ہے آپ اس طرح سے ٹرن بھی کر سکتے ہیں، نون کی اس طرح سے ٹرن کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ باریوں میں با کو لمبا زیادہ کیا جا سکتا ہے، با یا کے آخر تک لے کر جایا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ الباریوں کے بعد آ جاتا ہے المصور۔ اب سواد جو ہے وہ نیچے بھی لکھا جا سکتا ہے اور سواد اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ میں نے یہاں پر کیا ہے، اور لام کے اوپر آپ نے ایک لائن ضرور ڈرا کرنی ہے، وہ خط دیوانی کی پہچان ہے۔ یہاں پہ المصور، ٹھیک ہے۔ المصور سواد کا میں نے آپ کو بتایا جوائن بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے اوپر سپریٹ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اب ہے المصور کے بعد آتا ہے الغفار۔ الغفار میں غائن اسی طرح فا بھی ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اچھا، خط دیوانی میں فا میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، جیسے عام طور پر حروف میں گیپ ہوتا ہے، اس میں گیپ نہیں ہوتا۔ اب را کو نیچے بھی لکھا جا سکتا ہے، اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے، فا کو لمبا کر کے جو ہے وہ را سے جیسے الباریوں خالقوں میں کیا تھا، فا اسی طرح لمبا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ کمپوزیشنز ہیں خط دیوانی میں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ اور اپنی اسپیس کے اکارڈنگ اور اس کے علاوہ اپنی جو بھی آپ کریٹیوٹی تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہو، اس کے اکارڈنگ خط دیوانی میں تھوڑی سی نیمز کی شیپ میں چینج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میئرمنٹ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی آپ کو بتائی ہے، وہی اینگل ہونا چاہیے، وہی ڈائریکشن ہونی چاہیے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ وہی حرف ہے جو آپ نے خط دیوانی میں سیکھا۔ اب یہ القہار میں جو ہے وہ میں نے ہا کی دوسری شیپ ہے وہ کروائی ہے، جیسے 2 چشمیاں پہلے کروائی تھی، یہ اس طرح سے بھی القہار لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، 2 چشمی ہا کے ساتھ۔ اب آ جاتا ہے القہار کے بعد الوہاب، الف لام واو اور لام کا یہ پارٹ، اور یہاں پہ یہ وہی شیپ دوسری یہ والی بھی یوز کی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ باقی چاہے اسمال شیپ یوز کر لیجیے چاہے بڑی والی شیپ یوز کر لیجیے، جو آپ کرنا چاہو۔
تو اس کے اکارڈنگ ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو حروف ہے نا، سارے کے سارے حروف ایک ہی لائن میں آنے چاہیے، ٹھیک ہے، الگ سے نہیں آنے چاہیے، اوپر نیچے نہیں آنی چاہیے، وہ پورا آپ کا ایک بلاک نظر آنا چاہیے کہ یہ ایک بلاک کے اندر آپ نے پورا ایک ورڈ، ایک نیم یا ایک آیت جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے الرزاق۔ الرزاق میں الف لام را زال الف اور قاف، قاف کا نقطے جو ہے وہ آپ، جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا وہ بھی کیا جا سکتا ہے، سیپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سب آپ کی چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ الرزاق کے بعد آتا ہے الفتاح، ٹھیک ہے، فا اور تا، تا اور الف کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ اب ہا کی یہاں پر جو شیپ آپ لگانا چاہو، میں نے آپ کو 2 شیپس کروائی ہیں، بلکہ 3 شیپس ہیں، تینوں شیپس میں سے آپ کوئی سی بھی شیپ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، الفتاح۔ اب یہاں پہ سیم، اگر آپ کی تھوڑی اور سپیس کا مطلب ایک برابر نہیں ہو رہا آپ کا ورڈ، تو آپ اس میں تزینات ایڈ کر سکتے ہیں۔ تزینات کا بھی ایک انشاءاللہ میں لیسن بناؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں ہم خط دیوانی میں حروف کو کیسے کور کر سکتے ہیں تزینات کی مدد سے، یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیسن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ العلیم، ٹھیک ہے، یہاں پر، اور اس کے بعد اچھا لام، یہاں پہ میں لام کے اوپر لائن ڈرا کرنا بھول گئی، تو آپ نے وہ لازمی طور پر ڈرا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ العلیم کے بعد آ جاتا ہے القابض، ٹھیک ہے، تو یہاں پر با اور داد جیسی آپ اپنی چوائس بنانا چاہو ویسے کیا جائے، جیسے کہ میں نے یہ کیا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہو، اور ایک بات وہ جو میں نے لائن کے ساتھ بنانا سکھائی تھی وہ بھی کی جا سکتی ہے، اور داد جو ہے وہ کنٹینیوسلی لکھتے ہوئے با کو داد کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں باقی کے تمام نام جو ہیں وہ کرواؤں گی، تب تک آپ ان تمام ناموں کی اچھے سے پریکٹس کیجیے، کیونکہ انہی ناموں کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالی کینوس کا پینٹنگ ورک جو ہے وہ کریں گے۔ تو آپ کے ناموں میں ذرا سی بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، تمام میئرمنٹ کے ساتھ آپ نے تمام حروف لکھنے ہیں اور لکھ کر سینڈ کرنے ہیں۔ اور ویڈیو آج کی پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور دوسروں کے ساتھ اس کو لازمی طور پر شیئر کیجیے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔